الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو یتولی الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور ہمارا فہم دین کورس باسلسلہ درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ آج کے اس پرنور لمحات کے اندر میری گفتگو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کا سرپرست ہے۔ سرپرستی کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی ضروریات کو اپنے ذمہ لے لینا، کسی کے کام کاج لباس ہر ضروریات کو کھانے پینے کا جو معاملہ ہے سب کا سب اپنے ذمہ لے لینا، اس کو کہتے ہیں سرپرستی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اس کی مثال سنیے، ایک بچہ تھا، وہ دوسرے بچے کو اپنے دوست کو کہنے لگا میں حج پر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی حج پر جا رہے ہو، کوئی پیسے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا تو نے پاسپورٹ بنوا لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو نے ذاتی راہ لے لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر تو کیسے جا سکتا ہے، کیسے حج کر سکتا ہے؟ تو اس نے ساری بات کو صرف 2 لفظوں میں مکمل کر دیا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہوں، یعنی کہ اس کا باپ سرپرست ہے۔ جو سرپرست ہے اس کی ساری ذمہ داریاں اس کے ذمہ ہے، اور وہی مجھے لے کے جا رہا ہے، اور وہی مجھے جناب علی وہ حج بھی کروائے گا۔ تو یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ جو سرپرست ہوتا ہے، سرپرست کے ساتھ ذمہ ہر چیز ہوتی ہے، اور جو بندہ گناہوں کو ترک کر کے نیک اعمال کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی نیک کام کریں گے تقوی ہوگا۔ تقوی کا مطلب ہے کہ کسی کام کو نہ کرنا، یعنی گناہ کو نہ کرنا، گناہ کو ترک کر دینا اور نیکی کو اپنا لینا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور جو بندہ تقوی اختیار کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے لیے یہ تقوی کا، اس کا جو حصول تقوی کا ذریعہ جو بنایا، جس وجہ سے جس سبب سے ہمیں تقوی مل رہا ہے وہ روزہ ہے۔ اور جب تقوی مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام سنوار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے اس کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں۔ جتنی بھی مشکلیں اس کے نامہ اعمال کے اس کے مقدروں میں جو نقش ہوتی ہیں اس کو سب کے سب کو آسانی میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ یہ خالق کائنات اس بندے کی سرپرستی فرماتے ہیں، اس کی نگہبانی فرماتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی محافظ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سرپرستی فرماتے ہیں، نگہبانی فرماتے ہیں، محافظ اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن جو نیک ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ خاص کرم فرما دیتا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام، ان کی کفالت کا ذمہ لے لیا حضرت زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام کہیں دور چلے گئے، تو چونکہ بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ کی بات میں مشغول رہتی تھی، ابھی چھوٹی عمر تھی تو باہر سے حضرت زکریا علیہ السلام کہیں پہ چلے گئے،
جب وہاں پہ چلے گئے تو کچھ وقت زیادہ لگ گیا، دل میں خیال آیا تو میں نے تو باہر سے وہ تالا لگایا ہے، تو مریم تو بھوکھی اور پیاسی ہوگی۔ وہ فوری طور پہ واپس آئے اور آ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے محراب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے موسم پھل عطا فرمائے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ نیک تھے، اللہ کے بندے تھے، تو ان کی سرپرستی کس نے فرمائی؟ خالق کائنات نے فرمائی۔ جب وہ لے کے آئے، حضرت زکریا علیہ السلام پہنچے تو زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ سرپرستی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو جو زکریا علیہ السلام کی فکر تھی وہ پوری ہو گئی، حضرت مریم علیہ السلام کی جو فکر تھی وہ پوری ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کی سرپرستی فرماتے ہیں جب وہ بندہ نیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کتنی شان والی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو وہ صفا مروہ پہاڑی کے پاس چھوڑ کے گئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی ہمیں اس جنگل بیابان میں صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، پھر سوال کیا پھر خاموش رہے، پھر سوال کیا پھر خاموش رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کی کہیں آپ کو اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، سر کے اشارے سے کہا ہاں مجھے اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چونکہ نیک اور ان کی سرپرستی اللہ نے کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام نیک، ان کی سرپرستی اللہ نے کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، نیک باپ کے نیک بیٹے، ان کی سرپرستی اللہ رب العزت نے کی۔ کیا ہوا کہ وہاں پہ پانی نہیں تھا، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ ان کی ایڑی لگنے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چشمہ جاری کر دیا، وہاں سے پانی اتنا بہا کہ آج تک کیا قیامت تک وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب انسان جتنا نیک ہو جاتا ہے اس کی سرپرستی اللہ فرماتا ہے، اس کی نگہبانی اللہ فرماتا ہے، وہ بندے کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، یہ دونوں مل کے سفر کر رہے تھے۔ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو وہاں پہ بستی والوں نے ان کو کھانا تک نہ پوچھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہ ایک دیوار تھی وہ پکڑ کے سیدھی کر دی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا، انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا اچھا سلوک بھی نہیں کیا، آخر کیوں ایسا آپ نے ان کی دیوار کو پکڑ کے سیدھا کر دیا؟ گرنے دیتے، جو مرضی پیا ہوتا۔ لیکن حضرت اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن کے اندر شامل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کانا ابوہما صالحا، اس بچے کا، ان دو بچوں کا جو باپ تھا بڑا نیک تھا۔ وہ باپ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی سرپرستی فرمائی، باپ چاہے دنیا سے جا رہا ہے لیکن بیٹوں کی جو معاملے ہے وہ اللہ تعالیٰ درست فرما رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب ہم اچھے ہو جاتے ہیں، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ یہ بات قابل غور ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، روزے سے برائی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کو اپنا لیتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اپنی نظر میں حیا رکھتے ہیں، اپنی زبان کو غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو فحش باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھتے ہیں، ہم اپنے پاؤں کو محفوظ رکھتے ہیں، تو گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں۔ جب نیک ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرپرستی فرماتا ہے۔ ہم عہد کریں کہ ہمارے اندر اور بھی جو غلطی کوتاہی ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں، نیک بنیں۔ جب ہم نیک بنیں گے اللہ سرپرست ہوگا، اللہ نگہبان ہوگا، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اللہ کے سچے رب کے سچے وعدے ہوتے ہیں، اللہ سچا ہے۔ جب اللہ سچا ہے
اللہ کا رسول سچا ہے تو پھر کمی تو ہمارے اندر ہے نا۔ ہم آج عہد کریں کہ پورے رمضان المبارک میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ گناہ کے قریب تک نہیں جائیں گے۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد میں نے جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے نا اس کو موقع نہیں دیا کہ وہ گناہ لکھے۔ یہ ہمارے اکابرین اس طرح کے ہیں کہ ہم ایسے عمل کریں کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ بے شک گناہ ہو جاتے ہیں لیکن بچنے کی کوشش کریں۔ جب گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے اللہ نیکوں کی لسٹ میں شامل فرمائے گا۔ جب ہم نیکوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے اللہ ہماری سرپرستی فرمائے گا۔ جب اللہ سرپرستی فرمائے گا ہمارا دنیا میں بھی بلا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ہم کامیابی سے پاس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔